بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اجنبی چہروں کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ میں اس کو کوئی فریب دے رہا تھا۔ اس نے پہلا ہوائی فائر شاید اضطراری حالت میں کیا تھا اور اگلا فائر نشانہ لے کر ان میں سے کسی پر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ واقعات میں یکایک بہت تیزی آ گئی۔ سلطان شاہ غوطہ مار کر عقبی پائیدان میں دبک گیا۔ ویرا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر کود گئی۔ ہم لوگ اندھیرے میں تھے، اس لیے کسی کو اصل واقعے کا علم نہیں ہو سکا، مگر دھماکے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہراس اور بگدڑ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ موسیٰ کے تنے ہوئے بازو کے سرے پر موجود ریوالور کی نال آسمان سے گاڑی کی سمت آ رہی تھی کہ میں نے اچھل کر موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ نگینے کی صورت کا ربڑ کیپسول میری ہتھیلی کے رخ پر موجود تھا۔ میرے داہنے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ پور شور آواز کے ساتھ موسیٰ کی گردن پر پڑا۔ تھپڑ کے دباؤ سے کیپسول میں موجود سریل اثر محلول باریک سوئیوں کے ذریعے موسیٰ کی گردن میں منتقل ہوا اور اس کا داہنا ہاتھ اچانک ہی بے جان ہو کر اس کے پہلو میں جھول گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے کسی بے جان مجسمے کی طرح اسی غیر فطری سی حالت میں اپنے قدموں پر کھڑا رہا، پھر کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح گونجدار دھماکے سے زمین پر گر گیا۔ ان چند ثانیوں میں میری پوری توجہ موسیٰ پر مرکوز رہی تھی، اس لیے مجھے یہ علم نہیں ہو سکا کہ سلطان شاہ کب گاڑی سے نکل کر دیوانہ وار ہماری طرف لپکا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ کے زمین پر گرتے ہی اس نے میرے بے ہوش شکار کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے کسی مردہ چوپائے کی طرح گاڑی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میں ویرا بھی اس کا ہاتھ بٹانے پہنچ گئی تھی۔ میں نے زمین پر سے موسیٰ کا ریوالور اٹھایا تو اس کی نال قدرے گرم تھی۔ ریوالور جیب میں ڈال کر میں آگے بڑھا تو وہ دونوں موسیٰ کے بے حس و حرکت وجود کو پچھلے دروازے سے پائیدان میں ڈال رہے تھے۔ وہ دونوں اپنا کام مہارت اور خوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ انہیں میری کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت زیادہ ضروری اور اہم ترین بات یہ تھی کہ جائے واردات سے فوری طور پر فرار کی راہ اختیار کی جائے، ورنہ دوسرے مسائل اس کامیابی کو خاک میں ملا سکتے تھے۔ وہ شہر کے قلب سے بہت نزدیک ایک حساس علاقہ تھا۔ رات زیادہ ڈال جانے کی وجہ سے اسٹیشن جانے اور وہاں سے آنے والے راستوں پر ٹریفک اور مسافروں کی غیر معمولی بھیڑ بھاڑ دم توڑ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شور کی کمی کی وجہ سے فائر کا شور دور تک سنا گیا ہوگا۔ پولیس کو اس طرح متوجہ ہونے میں دیر لگتی تو قرب و جوار میں واقع فوجی دفاتر یا عسکری اپارٹمنٹس کے آس پاس معمور ملٹری پولیس کسی لمحے وہاں پہنچ کر ہمیں گھیر سکتی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوا اور اگنیشن میں موجود چابی کی مدد سے انجن سٹارٹ کر دیا۔ فوراً نکل چلو۔ عقبی دروازہ بند ہونے کی پرشور آواز کے درمیان ویرا نے تیزی سے کہا اور میں نے اسی لمحے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اجلت میں شاید وہ دونوں ہی موسیٰ سمیت پچھلی سیٹ پر اس کے پائیدان میں سما گئے تھے۔ میں نے ویرا کی ہدایت کے بعد گاڑی میں سلطان شاہ کی موجودگی کی تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویرا اس کے بغیر وہاں سے روانگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہماری گاڑی تقریباً نصف دائرے میں گھوم کر سڑک پر نکلی ہی تھی کہ فضا میں کہیں پولیس سائرن کا شور گونجنے لگا۔ خواہش اور اضطراری کیفیت کے باوجود میں نے گاڑی کی رفتار بڑھانے کی حماقت نہیں کی۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے نیول پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ نمودار ہوئی۔ سائرن بند تھا مگر اس کی چھت پر سرخ روشنی تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار بڑھا کر جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ جیپ کے گزرنے کے بعد مجھے پیچھے سے سلطان شاہ کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ نہیں، ویرا نے سختی سے اس کی تجویز مسترد کر دی۔ اسی نارمل رفتار سے چلتے رہو، دیکھو سامنے سے ایک اور گاڑی ایمرجنسی لائٹس جلاتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے جس کام کو بہت آسان سمجھ کر اسٹیشن 4 سے سفر کا آغاز کیا تھا وہ آخری مراحل پر یکایک بہت کٹھن ہو گیا تھا۔ مجھ سے چوک یہ ہوئی تھی کہ میں نے موسیٰ کی پھرتی کا اندازہ لگانے میں مار کھائی تھی اور اسے میرے وار سے پہلے ایک ہوائی فائر کر کے معاملات بگاڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ کاشف سینٹر اور مہران ہوٹل کے درمیان سے اشارہ
इशारा फैसल मुड़ने तक हमें मजीद दूसरी गाड़ियां नजर आईं जो तेजी से कैंट स्टेशन की तरफ जा रही थीं। इशारा फैसल पर ट्रैफिक के दायरे में शामिल होने के बाद मैंने इत्मीनान का पहला गहरा सांस लिया। इस सड़क पर निकल आने के बाद हम खतरे की हदूद से खासी दूर निकल आए थे। एक लंबे तातल के बाद हम तीनों एक साथ किसी कार्रवाई में शरीक हुए थे, इसलिए मूसा के अगवा के इस वाक़े में खासी सनसनी महसूस हुई थी। कुछ देर तक तीनों ही खामोशी से अपने अपने ख्यालात में खोए रहे। फिर वीरा ने जमूद तोड़ने में पहल की। अगर हम दोनों गाड़ी से उतरकर अलग खड़े हो गए होते तो फायर और बदमजगी की नौबत न आती। तुम्हें बर वक्त ये ख्याल आ गया होता तो किसी को कानों कान पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हुआ है। तुम दोनों को देखते ही इसे खतरे का एहसास हुआ था, मैंने कहा। ये इस भयानक तजर्बे से गुजरने के बाद का ख्याल है। वीरा ने खुले दिल से एतराफ किया। इस वक्त मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं था कि तुमने इसे कैसे राम किया होगा। वो मुझे पहचानता था। ये बात मेरे लिए सूदमंद भी हो सकती थी और खतरनाक भी। मैं इसे ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि इसी मजबूरी की वजह से मजवजा मुलाकात का मुकाम तब्दील कर दिया गया है। इस उज़र में तुम दोनों की मौजूदगी का कोई जवाब पैदा नहीं होता था। ये हिकमत अमली पहले से तय हो जानी चाहिए थी। सुल्तान शाह ने जुबान खोली। हमेशा यही होता है कि हम अंधाधुंध कोई कदम उठा लेते हैं और फिर ऐन वक्त पर फैसले होते हैं। इसमें मेरी गलती थी। वीरा ने झट जिम्मेदारी कबूल कर ली। मेरा ख्याल था कि मैं आसानी से इन दोनों को इनके होटल से निकाल लाऊंगी। हम दोनों को इकट्ठ उठाने के चक्कर में थे, मगर अब एक पर इत्तफाक करना पड़ा है। सुल्तान शाह की आवाज उभरी, पता नहीं ये इन दोनों में से कौन है। इसने बराह रास्त सवाल करने के बजाय खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं पहचान कर सही आदमी को लाया हूँ। ये मूंछों वाला मूसा है। मलंग फिर भी रह गया। इसने हल्के से तासुब के साथ तबसरा किया। एक भी काफी होना चाहिए। वीरा फौरन ही बोल पड़ी, ये दोनों एक थैली के चट्टे बटे हैं, बल्कि मूसा ज्यादा अहम है क्योंकि रुस्तम ने इसे अपने घर बुलाया था। मुझे इस लड़ाई का रुख अब मेजर बख्शी से रुस्तम की तरफ होता नजर आ रहा है। ये भूल कर भी न सोचना, मैंने इसकी तौसीह की। हम रुस्तम के जरिए ओब्रायन का पत्ता साफ करना चाह रहे हैं। जब तक ये काम नहीं हो जाता इससे कोई मुखासमत मोल नहीं लेंगे। मुखासमत की बुनियाद तो पड़ ही गई है। वीरा बोली, रुस्तम इसका आदमी है। वो मुकर्ररा वक्त तक बसेरा न पहुंचा तो वो गुस्से के आलम में छानबीन की इब्तदा करेगा और सुबह नमूदार होने से पहले इसे ये इल्म हो जाएगा कि मूसा को होटल से निकलने के बाद उठाया जा चुका है। एक कबल अज वक्त क्यास आराई है। वहाँ एक गोली जरूर चली थी, मगर अंधेरे की वजह से लोगों को शायद ये मालूम नहीं हो सका होगा कि फायर के बाद किसी को बेहोश करके अगवा किया गया है। मैंने अपनी सोच विचार का निचोड़ पेश करते हुए कहा, किसी तरह इसे अगवा का इल्म हो भी जाए तो ये किसी तरह पता नहीं चल सकेगा कि अगवा करने वाले कौन लोग थे। तुम्हारा आखिरी नुक्ता बहुत दूर रस है। वीरा की पुरजोश आवाज उभरी। ये काम हम लोगों ने बहुत खामोशी से सर अंजाम दिया है और फौजी पार्टियां मामूल के मुताबिक जाए वारदात पर पहुंचकर पूरी सरगर्मी से फायर के वाक़े की तफ्तीश कर रही होंगी। इसलिए कोई भी भूलकर भी ये नहीं सोच सकेगा कि इस वाक़े में स्पेशल टास्क फोर्स वालों का हाथ है। मारो घुटना फूटे आंख, तुम्हारी इन दोनों बातों में कोई रब्त नहीं है। सुल्तान शाह को वीरा की बात पर एतराज करने का मौका मिल गया था। जहन पर जरा सा जोर दो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैंने घुटने से नहीं मुक्के से आंख फोड़ने की कोशिश की है। ये बात हमारे मौजूदा हरीफ जानते हैं कि STF वालों को अपनी किसी कार्रवाई के लिए चोरों की तरह कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। वो सादा कपड़ों में आते हैं और अपना काम कर गुजरते हैं। पुलिस या कोई एजेंसी इनकी राह नहीं रोकती। वो मूसा को इसके होटल बल्कि कमरे से ले जा सकते थे। शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने अव्वल खान को मूसा के अगवा से अलग थलग रखकर किसी अक्लमंदी का इर्तिकाब किया है। पकड़े जाने का खौफ दूर होने के साथ सुल्तान शाह का लबो लहजा बदलने लगा था। वीरा ये सोचने में हक बजानब है। तकरार रोकने के लिए मैंने जुबान खोली। स्टेशन 4 तक का सफर ऐसी ही हल्की फुल्की नोकझोंक और नुक्ताचीन अफरीनी में गुजर गया। अव्वल खान अपने कैंप की पहली चेक पोस्ट पर हमारी वापसी का मुंतजर था। इसने गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया, ताकतवर टार्च की रोशनी में बेहोश शिकार का जायजा लिया और फिर इसे गाड़ी समेत अपने आदमियों के हवाले करके हमें अपनी जीप में लेकर कमरों की तरफ रवाना हो गया। तुमने कैदी के बारे में अपने आदमियों को कोई हदायत नहीं दी। मुख्तसर से सफर के इख्तिताम पर वीरा ने कमरे में जाते हुए
اول خان سے پوچھا۔ اول خان نے مسکرا کر کہا، بردباری سے جواب دیا، میرے آدمی یہاں لائے جانے والے قیدیوں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ کسی شریف مجرم کی زبان چل پڑے تو اس کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں، ورنہ دماغ کے کیڑے جھاڑنے کے لیے روایتی حربوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دن طلوع ہونے تک وہ ہماری باز پرس کے قابل ہو سکے گا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انگوٹھی کے کیپسول سے محلول کی کتنی مقدار اس کے بدن میں منتقل ہوئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ غزالہ ہمارے مشن کی کامیابی پر بہت خوش تھی، کیونکہ ہم نے کافی دنوں بعد اسپیشل ٹاسک فورس والوں کی مدد کے بغیر کوئی مقابلہ نپٹایا تھا۔ ہم ایس ٹی ایف پر اتنا زیادہ انحصار نہیں کر رہے۔ سلطان شاہ نے غزالہ کی باتوں کے جواب میں کہا، ابھی چند ہی دنوں میں ڈینی نے بہت کچھ کام کیے ہیں۔ کل ہم دونوں کسی بیرونی مدد کے بغیر رستم ایرانی کی کچھار میں جا گھسے تھے۔ اسے ہم پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو ہم وہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے تھے۔ فورس کہیں کہیں مدد ضرور کرتی ہے، مگر بڑی کامیابی کا سارا کریڈٹ تم لوگوں کو جاتا ہے۔ اول خان نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، جوڑ توڑ اور منصوبہ بندی کے لیے ہم ہر وقت ڈینی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ نام کسی کا بھی لیا جائے، کامیابیاں ٹیم ورک کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ ویرا نے خوش دلی سے کہا، ہم میدان میں نہ اترنے کے باوجود اپنی بساط کے مطابق بہترین مشورے دیتے رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ سلطان شاہ نے منہ بنا کر کہا، شیخ چلی کے گراں بہا مشورے آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارہ اپنے مشوروں پر خود کبھی عمل نہ کر سکا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویرا سلطان شاہ کی تیکھی نظروں سے گور رہی تھی۔ تمہیں فون پر میجر بخشی سے بات کرنی چاہیے، 2 بجنے والے ہیں۔ وہ بے چینی سے تمہاری اور موسیٰ کی ملاقات کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، اب اسے نہ چھیڑنا۔ ویرا اپنی برہمی کو بھول کر بے ساختہ بول پڑی، رات کو تم اس سے بات ختم کر چکے ہو، تمہارے فون سے اس کے ذہن میں نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ویرا کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے ساختہ بہت دور کی بات سوچی تھی۔ میں فون کرتا تو بخشی یہ ضرور جاننا چاہتا کہ 2 بجے کے قریب میں بسیرا میں موجود ہونے کے بجائے اسٹیشن 4 میں بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ بعد میں اسے پتا چلتا کہ موسیٰ بسیرا پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں کہیں غائب ہو گیا تو وہ میرے ہر عذر کو مسترد کر کے یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ میں نے اس سے پروگرام طے کرنے کے بعد موسیٰ پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ اس کے ذہن میں نت نئے شبہات پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں خاموش بیٹھا رہوں اور وہ یہ فرض کرنے پر مجبور ہو جائے کہ میں ایس ٹی ایف کی طرف سے اپنی کڑی نگرانی کی وجہ سے مقررہ وقت پر بسیرا تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس طرح وہ میری وعدہ خلافی اور موسیٰ کے غیاب کی درمیانی کڑی نہیں ملا سکتا تھا۔ کافی دیر بعد ہم اپنے کمرے میں چلے گئے تاکہ دونوں عورتوں سے بے فکری سے آرام کر سکیں۔ صبح 10 بجے اطلاع ملی کہ موسیٰ ہماری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا۔ فورس کے مطابق سادہ پوش افراد کی شناخت ممکن نہیں تھی، اس لیے پوچھ گچھ کی ابتدا میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے نامعلوم دشمنوں کی قید میں پھنس گیا تھا، جن کا کرنل جمال دستی سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق تھا۔ شاید کلب سے میرے اغوا کی کوشش کے موقع پر میجر بخشی نے موسیٰ کو میرے مفروضہ نام کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں فوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، اس لیے وہ میری بازیابی میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے دھمکیاں دیتا رہا کہ اسے فوری طور پر آزاد نہ کیا گیا تو اس کے آدمی جمال دستی کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ اس کے جارحانہ تیوروں کو کچلنے کے لیے اس پر تشدد شروع کرنا پڑا، مگر وہ بری حالت میں پہنچنے کے باوجود اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس کا اصرار تھا کہ اس سے جو کچھ پوچھا گیا اس نے بتا دیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ اطلاعات میرے لیے اہم تھیں۔ مار کھا کھا کر موسیٰ اس حال کو پہنچا ہوا تھا کہ رسی جل گئی تھی مگر اس کے بل نہیں گئے تھے۔ وہ سوالوں کے جواب دینے پر آمادہ تھا، آج خود کچھ اگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اول خان کے آدمیوں کو اس کے پورے پس منظر اور
ضابطوں سے واقفیت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ معنی خیز سوالات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر موسیٰ ہٹ درمی پر تلا ہوا تھا۔ اول خان کے دل میں غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے ہر وقت ایک موہوم سا نرم گوشہ موجود رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انہیں دشمن ملکوں کی طرف سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ اپنے ملک و قوم سے وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ ان فرائض کی بجا آوری کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ وہ اپنی دانست میں پاکستان کے خلاف کام کر کے اپنے ملک و قوم کا حق نمک ادا کرتے تھے، مگر مقاصد کے براہ راست تصادم کی وجہ سے ہمارا مجرم قرار پاتے تھے۔ ایسے پیشہ ور اور بغیر وردی والے ایجنٹ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ مشن میں کامیاب ہو کر اپنے ملک لوٹتے ہیں تو عزت و احترام کے مستحق ہیرو کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ نوکری چھوڑ دوں گا اور ان چکروں سے بالکل نکل جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے 3 مالکوں میں سے کسی کی گردن میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس سے اپنا حساب برابر کر لوں گا، تم بچ جاؤ گے۔ تمہارے بتائے ہوئے تیسرے مالک کو میں نہیں جانتا، اس کا کوئی وجود بھی ہے یا یہ تمہارا خیال ہے؟ رستم اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلتا ہے اور اس کے گھر میں گھسنا ناممکن ہے۔ تم پنڈت جی کو پکڑ لو۔ اگر میں نے تمہاری خلاف میجر بخشی کا ساتھ دیا تھا تو پنڈت جی کی بیٹی بھی اس کی شریک تھی، تمہیں لے جاتے ہوئے گاڑی وہی چلا رہی تھی۔ مجھ سے پہلے تم کو بیبی یا اس کے باپ کو مارنا چاہیے۔ ابھی میں نے کسی کو مارنے کا فیصلہ نہیں کیا، میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آنکھ مچولی ہو رہی ہے، آخر میں جس کی گردن ہاتھ میں آئے گی اسی کے بارے میں سوچا جائے گا، مگر میری گردن چھوڑ دو۔ میں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے روزی کمانے والا مزدور ہوں، میری اور تمہاری کوئی ٹکر نہیں ہے۔ تمہیں سب معلوم ہے تو تمہیں سب سے پہلے بخشی کی گردن ناپنا چاہیے۔ مزدور، میں نے اسے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے، رستم بھاری معاوضے لے کر قتل، ڈکیٹی، چوری اور اغوا کی وارداتیں کراتا ہے۔ تم اس خونی درندے کے لیے کام کرتے ہو اور خود کو مزدور کہتے ہو۔ میں نے بھی یہ سب سنا ہے، مگر میں الفیہ کہتا ہوں کہ 8 مہینے سے اس کے پاس ہوں۔ اس دوران میں نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی کا خون نہیں بہایا۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ رستم اپنے آدمیوں سے دور بلکہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ تم اس کے دوست کے گھر میں 2 برس رہے ہو، پنڈت کے کرتوتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ میں نے اسے راہ دی، پرلے درجے کا حرامی ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر وہ پھٹ پڑا، اپنی لڑکی کو رنگ رلیاں منانے کے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہے اور خود گھر میں رنگ رلیاں مناتا رہتا ہے۔ وہ ڈرپوک آدمی ہے، میری طرح اسے مارو گے تو ذرا سی دیر میں خود ہی اپنی ساری کام کہانی سنانی شروع کر دے گا۔ تم نے میجر بخشی کو اس کے گھر کبھی نہیں دیکھا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کبھی نہیں۔ پنڈت کی پارٹیوں میں بھارت سمیت کئی ملکوں کے بڑے افیسر آتے تھے، مگر میجر بخشی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا افسر ہو اور پچھلے 6-8 مہینوں میں آیا ہو۔ میں نے کلب میں بیبی کو اس سے ملتے دیکھا تو حیران رہ گیا تھا کہ دنیا اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں کوئی دنراج بھی آتا تھا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں طرف سے ہاتھ رنگتا تھا۔ کیا تم اس بغیرت لونڈے کو بھی جانتے ہو؟ میری زبان سے دنراج کا نام سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، سوال کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ وہ پنڈت کی رنگین محفلوں میں آتا تھا اور دوسری طرف بیبی کو بھی اس نے اپنی لونڈیا بنایا ہوا تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 راتیں اس کے ہوٹل میں گزارتی تھی۔ دنراج کے ملنے جلنے والوں سے کئی بیبی کے گھر کے چکر بھی لگاتے رہتے تھے۔ یہ سارا گند میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا۔ یہ پنڈت اور دنراج کی نجی زندگی کی بے عزتیاں مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو فخریہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی وقت پڑ جائے تو انہیں اپنی آزادی کے اطراف میں کوئی باغ نہیں ہوتا۔ میں موہنی سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا، مگر پنڈت تمہارا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے مغلوب لہجے میں بولا۔ بھارتی یا یہودی نہیں، میرے طرح پاکستانی ہے۔
لیکن جس ملک کا کھاتا ہے اس کی جڑیں کاٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کے آوارہ ہونے سے ملک کی جڑوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے اس کی بات کو دانستہ بے بدن کرتے ہوئے جواب دیا، مان لیا کہ آوارگی اس کا ذاتی دھندا ہے، مگر میں اس کے غداری کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دعوتوں میں یہودی بھی آتے تھے اور پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جوش سے دعویٰ کیا، اول تو میں کوئی سرکاری فوجدار نہیں ہوں، دوم یہ کہ تمہارے یہ الزام بے بنیاد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے ہزاروں یہودی میری طرح محب وطن ہو سکتے ہیں، مسلمان، غربی، اجمی، افریقی اور ایشیائی ہو سکتا ہے، مگر یہودیوں میں ایک بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ قوم دنیا میں کہیں بھی رہتی ہو، اس کے دل میں اسرائیل کا کلمہ ہوتا ہے۔ اس کے یہاں آنے والے یہودی کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہے کوئی اسرائیلی پاکستان نہیں آ سکتا۔ وہ اس موضوع میں میری ظاہری عدم دلچسپی پر چڑچڑا ہو کر بولا، وہ امریکی یا یورپی ہی ہوتے تھے، مگر میں نے کئی بار انہیں پنڈت سے علیحدگی میں ملاقات کرتے اور کیسٹ وغیرہ لیتے ہوئے دیکھا۔ ایسے کام بہت رازداری سے کیے جاتے تھے۔ تمہارا خیال ہے کہ پنڈت یہودیوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یقین نہیں کرو گے، رستم سب کچھ کرتا ہے، بہت سے قتل اس سے منسوب ہیں، مگر وہ جاسوسی اور منشیات کے دندوں سے میلوں دور رہتا ہے۔ اسے لاجواب کرنے کے لیے مجھے خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کہ رستم ڈینی کی تلاش میں کیوں ہے، $20 لاکھ کے لالچ میں وہ اسے بیچنے کے در پہ کیوں ہے، مگر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ یہ مفروضہ موسیٰ کا تھا کہ رستم پیسے کے لالچ میں ڈینی کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے میجر بخشی نے خود بتایا تھا کہ اس نے وہ کام ایک مقررہ معاوضے پر رستم کو سونپا تھا۔ شاید رستم کو علم ہی نہ ہو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی ایک باخبر اقلیت کس طرح میری ذات کے دفاع میں مصروف تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔